آپ کو کبھی کسی نے دھوکہ دیا ہے؟ کوئی شخص جس پر آپ نے بہت زیادہ بھروسہ کیا ہو، جو آپ کے بہت زیادہ قریب ہو، آپ کو دھوکہ دے کر بہت دور چلا گیا ہو؟ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا دوست ہو سکتا ہے، آپ کا بزنس پارٹنر ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسا شخص جس پر آپ آنکھیں بند کر کے یقین کرتے تھے اور اس نے آپ کو دھوکہ دے دیا۔ یقیناً آپ کو دکھ تو بہت ہوگا۔ یہ نہ صرف آپ کے ساتھ بلکہ کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ آپ کو اس قسم کی ڈیفیکلٹ سچویشنز کا اگر سامنا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ دھوکہ کھانے کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ وقتی طور پر ایک نارمل زندگی نہیں گزارتے۔ آپ کی زندگی چینج ہو جاتی ہے، آپ کا لائف اسٹائل چینج ہو جاتا ہے۔ دھوکہ کھانے کے بعد آپ ہر کسی پر شک کرنے لگتے ہیں، لوگوں پر سے آپ کا اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ سے کوئی ہمدردی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ شخص بھی آپ کو اپنا بدترین دشمن محسوس ہوتا ہے۔ آپ طرح طرح کی چیزیں سوچنے لگتے ہیں۔ وعدہ اور کمٹمنٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیا میں بیوقوف ہوں جو اور کوئی آ کے مجھے بیوقوف بناتا ہے؟ اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے۔ یہ جہاں ختم کیوں نہیں ہوتی؟ میرے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی آخر کیوں ہوتی ہے؟ دنیا کی ساری برائیاں، ساری مصیبتیں میرے اوپر کیوں آتی ہیں؟ اس قسم کے اور بھی بہت سے عجیب خیالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں۔ آپ نہ صرف تمام لوگوں سے اپنے رشتے ختم کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، بلکہ اپنی زندگی تک کا خاتمہ کرنے کے بارے میں بھی آپ غور و فکر کرنے لگتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی کسی عزیز دوست و احباب یا کسی قریبی رقیب نے دھوکہ دیا ہے تو یہ ویڈیو آپ کو اس قسم کے مشکل وقت سے ڈیل کرنے میں مدد کرے گا۔ لہٰذا اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے، کیونکہ اس میں آپ کو 5 ایسے زبردست اور کارآمد نسخے بتانے والا ہوں جو آپ کو اس قسم کی ڈیفیکلٹ ٹائم کو ڈیل کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کریں گے۔ دھوکہ کھانے کے بعد والی سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ خود کو یہ یقین دلائیں کہ آپ قصوروار نہیں ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دھوکہ آپ کو بہت پرسنل معلوم ہوتا ہے، مگر یاد رکھیں کہ دھوکے کا تعلق ہمیشہ دوسرے شخص سے ہوتا ہے۔ آپ نے تو کسی کو نہیں دھوکہ دیا، آپ نے کسی کی برائی نہیں کی، آپ نے کسی کی برائی نہیں چاہی، بلکہ الٹا آپ کو دھوکہ دیا گیا ہے، آپ کو نقصان دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ لہٰذا یاد رکھیں کہ دوسروں کے کیے گئے کام کا تعلق ان سے ہے جنہوں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ اگر کوئی دوسرا کہیں غلطی کرتا ہے تو اس کے سزا اور جزا کا ذمہ دار آپ تو نہیں ہیں، اس کا ذمہ دار تو وہ خود ہے۔ آپ کو اس کے لیے خود کو زیادہ پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس شخص نے آپ کو دھوکہ دیا ہے وہ کم عقلی یا ناسمجھی میں فیصلہ کر رہا ہو، تو اگر دیکھا جائے تو ایسے دھوکے باز انسان سے وقت سے پہلے ہی تعلق کا ٹوٹ جانا آپ کے لیے ایک نعمت ہی ہے، تو آپ کو تو ایک طرح سے خوش ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ دھوکہ دینے والا شخص عدم تحفظ یا کسی بری عادت یا خوف کی وجہ سے آپ کو دھوکہ دے گیا ہو۔ ایک اور چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیں، ایسا شخص آپ کی جگہ پہ کسی اور کو بھی اسی طرح دھوکہ دے دیتا، کیونکہ دھوکہ دینا اس کی فطرت میں ہے، آپ کی نہیں۔ لہٰذا دھوکہ دینے والے شخص کے خیالات اور سوچوں کو اپنے ذہن سے نکال کر ایک مکمل اور خوش و خرم زندگی گزاریں۔ دھوکہ کھانے کے بعد جو دوسری اہم چیز ہے جس کا آپ نے خیال کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کی زندگی کا سوال ہے۔ جی ہاں، یہ آپ کے بارے میں ہے۔ یہ آپ کی سب سے قیمتی شے جو کہ آپ کی زندگی ہے، اسے آپ کے علاوہ کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ لہٰذا کسی ایسے بیوقوف شخص کی وجہ سے جس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، آپ اپنی زندگی کو برباد نہیں کر سکتے۔ آپ اس طرح بند کمرے میں پڑے گانا سننے یا نشے میں دودھ تو کر اپنی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ آپ ہی کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا اس کا۔ دھوکہ دینے والے کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ خود کو کسی بھی طرح کا نقصان یہ سوچ کر پہنچائیں گے کہ آپ دھوکہ دینے والے کو تکلیف ہوگی، تو میں کلیئر کرتا چلوں کہ اس کو بالکل بھی فرق نہیں پڑتا۔ جو نقصان ہوگا آپ کا ہوگا، آپ کے ماں باپ کا ہوگا، آپ کے رشتہ داروں کا ہوگا۔ یہ آپ کی زندگی ہے، اسے اپنے ہاتھ میں لیں اور کسی دوسرے کی وجہ سے خود کی زندگی کو ضائع ہونے نہ دیں۔ دھوکہ کھانے کے بعد جو تیسری اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کا فیصلہ صرف آپ کو کرنا ہوگا کہ آپ دھوکہ دینے والے شخص کو معاف کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ دھوکہ کھانے کے بعد معاف کرنے سے آپ بہتر محسوس کرتے ہیں۔ میں بھی اتفاق کرتا ہوں، اور یہ دھوکے کے صدمے سے باہر نکلنے میں مددگار بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن معافی بہت ہی پیچیدہ چیز ہے، مگر انفارچونیٹلی ہم اکثر معافی کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔
معافی کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ اکثر معاف کرنے میں جلد بازی کرتے ہیں، اور وہ بھی صرف اس لیے تاکہ آپ لوگوں کو دکھا سکیں کہ آپ نے اپنے درد پر قابو پا لیا ہے۔ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ معاف کرنے کا دکھاوا کرتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے، حالانکہ آپ اندر سے اب بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، معاف کرنے سے پہلے ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ معاف کرنے کا تعلق صرف اور صرف آپ سے ہے۔ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے، اس چیز کو بالکل نظر انداز کریں۔ جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آیا آپ معاف کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اور یاد رکھیں، معاف کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے یا کوئی نقصان پہنچایا ہے، آپ دوبارہ اسے اپنی زندگی میں وہی مقام دے دیں۔ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ معاف کرنے سے آپ اپنے ارد گرد ایک لکیر کھینچتے ہیں، آپ خود کو ایک دائرے میں ڈال دیتے ہیں تاکہ دوبارہ کوئی بھی اس لکیر کو پار کر کے آپ کے اتنا نزدیک نہ آ سکے کہ آپ کو دھوکہ دے کر آپ کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا سبب بنے۔ چوتھی چیز جو آپ کو اس ڈیفیکلٹ سچویشن سے نکلنے میں ہیلپ کرے گا وہ ہے تعلقات کا کاٹنا۔ دیکھو، دھوکہ دہی سے مؤثر طریقے سے شفا حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو ایک حفاظتی غبارے میں ڈالنا ہوگا۔ آپ یوں سمجھیں، ایک بہت بڑا غبارہ ہے، آپ اس کے اندر ہیں، اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، اس کی کیا قیمت چکانی ہوگی۔ ظاہر ہے، جب آپ کسی غبارے کے اندر ہوں گے اور غبارہ باہر سے بند ہوگا، آپ تقریباً اپنے تمام تعلقات سے منقطع ہو جائیں گے، لوگ آپ کو کنٹیکٹ نہیں کر پائیں گے، سوشل میڈیا سے دور ہوں گے، اور وقتی طور پر اپنے دوست و احباب سے کٹ آف ہوں گے۔ یاد رکھیں کہ آپ کو اپنی ذات کو سب پر ترجیح دینا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ خود کو آئسولیٹ کرنے میں یا دوسروں سے کنٹیکٹ نہ کرنے میں آپ کو عجیب لگے، مگر خود کو حفاظتی غبارے میں ڈالنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ سوشل میڈیا یا دوستوں کی وجہ سے آپ کے زخم دوبارہ تازہ نہ ہو جائیں، اور کہیں آپ پھر سے ان چیزوں کے بارے میں سوچنا نہ شروع کریں جنہیں آپ بھولنا چاہتے ہیں، جن سے آپ دور ہونا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ٹیمپرریلی آپ کو اپنے تعلقات تمام دوستوں سے کٹ آف کرنے ہوں گے، تاوقتے کہ آپ بیک ٹو نارمل لائف نہیں ہو جاتے۔ پانچویں اور آخری چیز جو آپ کو دھوکہ دینے کے بعد کی سچویشن سے نکالنے میں مدد کرے گی وہ یہ ہے کہ آپ اپنے رشتوں اور تعلقات کے بارے میں دوبارہ بات کریں۔ یہ مرحلہ بہت اہم ہے، اور اس کی شروعات آپ کو خود سے کرنا ہوگا۔ آپ کو اپنی شخصیت کے ان پہلوؤں پر، ان پرسپیکٹیوز پر غور کرنا ہوگا کہ جنہیں آپ نے پہلے نظر انداز کیا ہوا تھا۔ آپ کو اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ زندگی ایک شخص کے جانے سے ختم تو نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو نئے اور بہتر رشتے بنانے کا موقع دیتی ہے، ایسے رشتے جن کی بنیاد ایمانداری اور خلوص پر ہو۔ میرے عزیزو، یہ 5 چیزیں آپ کو دھوکہ کھانے کے بعد بہتر زندگی گزارنے میں مدد دیتے ہیں۔ اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ بالکل مکمل طور پر ٹھیک ہو گئے ہیں؟ اس کا پتہ ایسے چلتا ہے کہ جب آپ کسی شخص یا واقعے کے بارے میں بہت وقت گزرنے کے بعد جب پیچھے مڑ کر دیکھیں یا سوچیں تو آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز نہ ہوں اور ماتھے پر پسینے نہ چھوٹیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اب ٹھیک ہو رہے ہیں۔ کچھ عرصے بعد جب آپ اس دھوکہ کھانے کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کو خود پر ہنسی آئے گی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ دھوکہ دینے والے شخص کا شکریہ بھی ادا کریں کہ جس کی وجہ سے آپ زندگی اور لوگوں کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنے لگے ہیں۔ اگر آپ کو بھی ابھی کچھ دن ہی ہوئے ہیں دھوکہ کھائے ہوئے تو میری باتیں شاید آپ کو عجیب لگیں، مگر یقین کیجئے کہ کچھ عرصے بعد آپ کی تکلیفوں اور درد سے بھرا یہ وقت سنہری یادوں کا ایک گنچھا بن جائے گا، کیونکہ ٹائم از اے گریٹ ہیلر۔